شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان میں سے تینوں بالوں کو دھوپ میں لے آیا گیا اور فوراً بادل ظاہر ہوا، جبکہ بادل نہیں تھا، اوپر اس نے سایہ کر لیا، بالوں کا سایہ نہ ہوا، بالکل بالوں کا سایہ ہی نہ ہوا۔ ان میں سے ایک تو فوراً مان گیا، وہ بالکل حق ہے، برحق ہے، اللہ نے بچانا تھا۔ دو نے کہا کہ نہیں، یہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ دوبارہ پھر ایسا ہی ہوا، پھر ان کو اندر صاف مطلع ہوا، پھر لے کے مطلع صاف تھا، پھر آلود ہوا، پھر ایک مان گیا، ایک پھر نہ مانا، پھر یہی عمل دوبارہ ہوا، تیسرا بھی مان گیا۔ اللہ پاک نے ان کو لعنت سے نکالا، رحمت میں لپیٹ دیا۔ یہ ان کا ایک معجزہ تھا نمو مبارک کا کہ فوراً سایہ غائب ہو جاتا تھا، فوراً سایہ غائب ہو جاتا تھا۔ پھر لوگ بڑی بڑی زیارت کرنے کو آتے تھے۔ ایک اور تماشا دیکھو، کہتے ہیں نا حضور کو علم ہے یا نہیں، میں سوچ رہا تھا اس واقعہ شاہ ولی اللہ سے مجھے بہت یہ نصیحت ملی، علم ملا اور فیض ملا۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، میں برملا کہہ رہا ہوں، فیض ملا۔ کیا ملا کہ وہ منہ مبارک لوگ زیارت کو آتے تھے۔ ایک دن کچھ لوگ آئے تو وہ تالا جو تھا نا وہ کھل نہیں رہا تھا، وہ تالا کھل نہیں رہا تھا، تالا لگائیں کھلے نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان میں کوئی بندہ ناپاک ہے، غسل نہیں کیا ہوا، نہایا ہوا نہیں، ناپاک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جاؤ سارے وضو کر کے آؤ۔ وہ سب گئے، وہ جو تھا وہ سمجھ گیا، وہ پھر آیا ہی نہیں وضو میں، تو وہ چلا گیا گھر ہی۔ جو ہی آئے تو تالا لگایا، تالا کھل گیا۔ سب نے زیارت کی، پتہ چلا کہ منہ مبارک کو بھی پتہ ہے کہ فلاں نجس ہے، فلاں پاک ہے، تالا نہیں کھلا۔ منہ مبارک کو یہ پتہ چل سکتا ہے تو جس کا منہ مبارک ہے، جس کا منہ مبارک ہے اس کو کوئی خبر نہیں۔ ارے جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ جس کا منہ مبارک ہے، منہ مبارک نہیں کھلتا، پلید کھڑے ہیں، پلید دور ہوا، نجس دور ہوا، سب پاک آ گئے۔ منہ مبارک نے اجازت دے دی، آ جاؤ، آ گئے۔ تو اگر منہ مبارک کو علم ہو سکتا ہے بقول شاہ ولی اللہ، سب مانتے ہو، سب مانتے ہو، تم کہاں جاؤ گے؟ ہمارے ابا و اجداد ہیں تمہارے، سب مانتے ہو تم۔ شاہ ولی اللہ سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، ایسی ایک شخصیت ہے یہ۔ تو کہتے، تو انہوں نے کیا لکھا، میں کہہ رہا ہوں یہ فیض ان کا ہے کہ منہ مبارک اگر یہ جانتا ہے کہ نجس ہے اور اب پاک ہیں، نجس اور پاک کو منہ مبارک جانتا ہے، تو جس کا یہ منہ مبارک ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا علم ہوگا، ظاہر اور غیب کا کیا قدرت و طاقت ہوگی، کیا علم غیب ہوگا۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، بچو اس عذاب سے۔ مرنا ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، مصطفیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، سفارش اسی مصطفیٰ کی ہوگی تو پھر جاؤ گے جنت میں، نہیں تو اسی جگہ جاؤ گے وقودھا الناس والحجارہ، جو لوگوں اور پتھر، جس میں لوگ اور پتھر پھینکے جائیں گے تاکہ جل جائیں، یعنی کہ جہنم، یعنی کہ پھر تمہارا ٹھکانہ نار ہے۔ تو اس وجہ سے ہوش کے ناخن لو، اس جہالت سے نکلو۔ ہمارا نبی بہت پیارا ہے، ہمارا نبی اللہ کا پیارا ہے اور اللہ کا سب سے پیارا ہے، اور جو اللہ کا سب سے پیارا ہو اسے کچھ خبر نہ ہو، یہ تو گوارا خدا کو نہیں ہو سکتا، یہ تو گوارا خدا کو نہیں ہو، خدا کا پیارا اور اس کو خبر نہ ہو، یہ خدا کو گوارا نہیں، یہ خدا کو گوارا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہ کسی اور کا نبی نہیں، یہ نبی ہمارا ہے۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم۔